رمضیہ صاحبہ، خوف الہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ خوف الہی سے کیا مراد ہے رمضیہ صاحبہ؟ سب سے پہلے ہم بات کا آغاز، آپ اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کیجیے گا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب، تم نے جو سوال پوچھا ہے اور آج کا جو موضوع ہے، تو در حقیقت یہ دور حاضر کے لیے بہت اہم موضوع ہے، اور ہر مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ خوف الہی ہے کیا، اور ہم اس خوف میں مبتلا ہیں بھی یا نہیں بھی۔ اللہ اکبر، صحیح، تو بالکل یہ صحیح۔ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اب دیکھو، خوف کے اگر لغوی معنی دیکھو تو ظاہر ہے کسی بھی چیز سے گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، کسی ڈر کا شکار ہونا، کوئی کام کرنے سے ڈرنا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم ایک عام خوف کے اس میں لیتے ہیں کہ بھئی یہ شخص خوف زدہ ہے، اللہ نہ کرے کسی حادثے کی وجہ سے خوف زدہ ہے، کوئی حادثہ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے خوف زدہ ہے، کسی چیز میں سفر کرنے سے خوف زدہ ہے، کوئی بیک آف مائنڈ میں کچھ ایسی چل رہی ہے۔ تو خوف تو وہ چیز ہے جو آپ کے اندر گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے کہ آپ اپنے قدم اس کام کی طرف نہ بڑھائیں جس سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ صحیح۔ اکثر ہمارا دل و دماغ جو ہے وہ کسی کام کی طرف راغب نہیں ہو رہا ہوتا، بیک آف مائنڈ وہ سکس سینس ہم کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، پڑھا رہا ہوتا ہے، ہم خوف زدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا، پھر وہ اللہ پہ توکل کی بات آ جاتی۔ اب جہاں خوف الہی شامل ہو جائے اور سوال یہ آ جائے کہ خوف الہی کیا ہے، صحیح، تو میں تمہیں بتاؤں کہ خوف الہی تو در حقیقت ایک نعمت کا نام ہے، سبحان اللہ، کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے اندر خوف الہی پیدا ہو گیا اس کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت سے نواز دیا۔ کیونکہ جب وہ خوف الہی میں مبتلا ہوگا تو اور اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی عظمت کو پہچانے گا، اللہ کی بڑائی کو پہچانے گا، اللہ کی بزرگی کو پہچانے گا، اللہ کے جو اختیارات ہیں کہ کن فیکن، کہ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، جب اس کو پہچانے گا تو وہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہوگا کہ میرا رب کتنا قادر ہے۔ بے شک، کیونکہ اللہ رب العزت جب خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اپنی تعریف آپ بیان کر رہے ہیں، اور جب انسان اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ میرا رب جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ صحیح، تو پھر وہ اس خوف میں مبتلا ہو کے اس چیز کی تیاری کرتا ہے جو اس ملاقات کو بہترین بنا دے۔ صحیح، اور خوف الہی سے دنیا تو وہ اپنی سنوار ہے، بظاہر ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ چیزیں مشکل دنیا میں لگ رہی ہوں کیونکہ شیطان موجود ہے، صحیح، شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ جی، بہت ساری دنیا کی چیزیں جو شیطان کی دوست ہوتی ہیں وہ آپ کی ہمدرد بن کے آتی ہیں اور آپ کو خوفزدہ کرتی ہیں، آپ کو ڈراتی ہیں، لیکن جو لوگ بھی خوف الہی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے، وہ اس آخرت سے ڈرتے ہیں کہ جس میں ہمیں اپنے رب کا سامنا کرنا ہے، ہمیں اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ صحیح، تو جب وہ اس سے ڈرتے ہیں تو ان کا ہر قدم جو ہے وہ اسی کی طرف چلتا ہے کہ سورہ آل عمران میں تم دیکھو کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحیح، تو ایک مسلمان کو اللہ سے ایسے ہی ڈرنا چاہیے۔ اب وہ حق کیا ہے کہ آپ اس کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے، آپ اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے، آپ اس کی رحمت کو تسلیم کرتے ہوئے، آپ اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے، آپ اس کے جتنا اختیار ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ مالک کائنات ہے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے آپ اس سے ڈریں۔ تم دیکھو، اگر میں یہاں سورہ عادیات کی مثال دوں جس میں اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور گھوڑوں کی قسم کن چیزوں کی کھا رہے ہیں کہ جب وہ دوڑتے ہیں اور ان کے جو سینوں سے آواز آتی ہے اس کی قسم کھاتے ہیں، پھر جب وہ پتھریلی زمین پہ چلتے ہیں اور ان کے کھروں سے جو آواز آتی ہے اس کی قسم کھاتے ہیں، پھر وہ جب اپنے سوار کو بٹھا کر بستیوں میں گھس جاتے ہیں یا جنگ کے میدانوں میں گھس جاتے ہیں تو اس بہادری کی قسم کھاتے ہیں، اللہ اکبر، اور ان کو اللہ تعالیٰ تابع کر دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھو، جب راہ حق میں جنگ بھی ہوتی ہے تو یہ جنگ وہ کرتے ہیں جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، اور وہ سرکار علیہ السلام کے جانثار ہیں اور یہ گھوڑے ان کے جانثار ہیں۔ اللہ اکبر، تو اگر یہ جو نسبتیں بنتی ہیں نا، اب یہ ساتھ جو ہے تو سمجھو یہ ساتھ یہ کڑیاں ملتی چلی جاتی ہیں
کہ انسان جب خوف الہی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور جہاں وہ ان سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو اس شخص سے جڑی ہوئی ہر چیز قابل ذکر بن جاتی ہے، واہ، جہاں اس صورت میں یہ گھوڑے قابل ذکر بن گئے. واہ. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے اتنے تابع ہیں، حالانکہ تم ان کے خالق نہیں ہو، تم ان کے صرف مالک ہو. اللہ اکبر، تم ان کو کیا کھلاتے بات ہو ہے. اور سہلاتے ہو، تو اللہ تو خالق بھی ہے اور اللہ مالک بھی ہے. تو سوچو اس سے ڈرنے کا کتنا حق بے ہے. شک یہ بے خوف شک، الہی ہے. اللہ خالق بھی ہے اور اللہ رب العزت مالک بھی ہے. وہ مالک ہے کل کائنات کا، مالک ہے ارض و سما کا. تو یقیناً ہمیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اسی سے لو لگانی ہے.